بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات کے لیے، بیماری کے لیے 4 ختم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بہت مجرب ہے اور چاروں بہت بڑے بزرگ ہیں جن سے یہ ختم چل رہا ہے، ان کے سلسلے سے چل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو روٹین میں کرتے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4-5 لوگ مل کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا جو ختم ہے اس میں وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں آپ نے کرنا یہ کہ 100 ٹائمز درود شریف پڑھیں، 500 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، 100 ٹائمز درود شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں اور ان کے واسطے سے دعا کر لیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اس سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ختم ہے وہ خواجہ حضرت محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے۔ 100 ٹائمز درود شریف پڑھنی ہے، پھر 500 ٹائمز آیت کریمہ پڑھنا ہے، پھر 100 ٹائمز درود شریف پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کر ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں، اور جو بھی آپ کی مشکلات، پریشانی، بیماری ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا ختم جو ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، پھر 500 ٹائمز یہ دعا پڑھ لیں، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اور پھر اس کے بعد 100 ٹائمز درود شریف پڑھ لیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا دیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہ تینوں ختم آپ نے مغرب کے بعد پڑھنے ہیں۔ اب جو ختم بتا رہا ہوں یہ آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے کرنا ہے کہ 100 ٹائمز آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، 500 ٹائمز استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے 500 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر 100 ٹائمز آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے آپ کے جو بھی مرحومین ہیں سب کو اس کا ثواب جو آپ پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھا ختم جو ہے یہ ایک الگ چیز تھی، چوتھا ختم اب میں بتا رہا ہوں جو آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور ختم خواجگان کو میں جو بزرگ ہیں ان سب کو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ ختم بھی ہو گیا اور ختم خواجگان جو ہو گیا، یہ دونوں چیزیں آپ جو ہے یہ فجر کے بعد آپ پڑھیں گے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے ہاتھ اٹھا کے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس دونوں سے پہلے 100 ٹائمز درود شریف پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہر جو بھی عمل کریں اس میں درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ پھر آپ نے 100 ٹائمز درود شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد 79 ٹائمز بسم اللہ کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 1001 ٹائم، یعنی 1000 پورا کر کے پھر ایک دفعہ اور پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 ٹائمز جو ہے وہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3-4 دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی دعا ہے یا قاضی الحاجات، 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یا کافی المہمات، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا دافی البلیات، یہ بھی 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رافع الدرجاتی، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا شافی الامراضی، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا مجیب الدعواتی، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ یا ارحم الراحمین، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جو آپ نے پورا جو سورۃ الاخلاص، علم نشرح اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر کوئی مشکلات بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، تو 3 دعائیں اور ہیں وہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنی ہیں، وہ اس کے ساتھ ایڈ کر لینا آپ نے۔ اور جب آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے وہ 3 دعائیں جو ابھی میں بتاتا ہوں وہ چھوڑ دیجیے گا۔ باقی جو آپ کی ہے تسبیحات ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، علم نشرح ہے، سورۃ الاخلاص ہے، یہ پھر آپ نے اس کو روٹین میں آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے مشکلات کے لیے۔ یا حل المشکلات، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے مشکلات کے لیے۔ یا مجیب الدعوات، یہ بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد یہ جو آخر میں 3 میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ تو آپ کی جب مشکلات ختم ہو جائیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، باقی جو چیزیں وہ آپ اس کو روٹین میں پڑھتے رہیں۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مل جل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ مجدد الفسانی
اور جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا کر ان کے وسیلے سے بھی دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کو بہت جلدی جو ہے حل فرما دیتے ہیں. یہ 4 ختم ہیں 4 بزرگوں کے. اور یہ ختم وہ ختم نہیں ہے جس میں آخر میں آپ کو سامنے کوئی کھانا رکھ کے اور آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، یا کوئی حلوہ یا کوئی سنگی میٹھی چیز ہے کوئی سامنے رکھ کے، جو جس طرح عمومی آج کل جو ہے جو لوگ کرتے ہیں، جس طرح کا ختم جب انسان نام لیتا ہے تو ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے. اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ لوگ یہ والا ختم نہیں ہوتا، ان کا ختم دوسرا ہوتا ہے جس کے اندر تسبیحات ہیں، صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دعائیں ہیں، یہ پڑھ کے اور پھر ان کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو شرعاً اس کے اندر شریعت کے مطابق یہ عمل ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر شرعی کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بدعات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا.